کراچی والوں کو نہیں ہے، پورے عالمین کو، بلکہ عالمین کو جاننا ضروری کیا جانا ہے۔ جس کا عمل عالمین کے لیے ہو وہی تو قرآن ہے۔ قرآن ایک تو عربی یا ایک تو صدی کے لیے نہیں، تو قیامت تک کے لیے عالمین کے تک کا پیغام ہے، جانو۔ البتہ ان کا جرمانہ عالمین کے لیے ضروری ہے۔ پھر جب جرمانہ عالمین کے لیے ہے تو پھر مطالبہ کیسے ہو؟ پھر مطالبہ صرف چند آدمیوں سے نہیں ہوگا، پھر عالمین میں جہاں تک جنہیں جرمایا جا رہا ہے ان سے مطالبہ بھی ہے۔ مطالبہ ہے خمس بھی ہے، جب جرمایا گیا تو اس کا بھی مطالبہ ہوگا۔ والمو جانو، کیا انما، والمو جانو، جانو کے بعد فرمایا انما غنمتم من شیء، غنمتم اس میں بحث کریں گے۔ غنمتم من شیء، کسی شیء لگا، جب لگا ہے تو تعمیم کے لیے ہوتا ہے، کسی شے سے بھی تمہیں فائدہ پہنچے۔ غنیمتم بطور غنیمت ملے، کہاں کوئی چیز مل جائے، ایکسٹرا مل جائے تو ہم اسے غنیمت کی لفظ سے تعبیر کرتے ہیں۔ خالق نے بھی ہمارے مزاجوں کے مطابق لفظ کو تعبیر کی، جو تمہیں مل جائے، کوئی بھی شے مل جائے جس میں کہ تمہیں نفع ہو، غنیمت کے معنی نفع، جس میں تمہیں نفع ہو، تمہارے لیے اس میں بہتری پیدا ہو، تو من شیء، جب وہ شے میں سے تمہیں نفع مل جاتا ہے تو معلوم ہوا نفع کی بات ہو رہی ہے، اصل کی بات نہیں ہو رہی۔ خمس نفع پہ ہوگا، اصل پہ نہیں ہوگا۔ غنیمتم بھی لفظ بتا رہی، خمس کس پہ ہوگا؟ نفع۔ تو آپ نے معلوم ہوتا ہے نفع بھی کیا مطلب ہو، آخر کوئی تو کمایا ہوگا نا آپ نے۔ کل بھی بحث کریں گے، آج جو میں چاہتا ہوں یہ پہنچ جائے۔ غنیمتم کے معنی آپ نے کوئی تو کام کیا ہوگا، کوئی نفع حاصل کرنے کے لیے کیا ہوگا۔ اب جب آپ کو اس سے مل جائے، اصل غنیمت وہ ہوتی ہے، ابھی بحث کریں گے کہ جو حکم ایمان سے جنگ لڑی جائے اور اسی جنگ میں سے، جنگ مغلوبہ میں سے جو شے آپ کو ملے وہ غنیمت ہے۔ ابھی بحث نہیں کرتے، ابھی اب پریشان ہو جائیں، پریشان کروا رہے، وہ جو مال ملے گا اس کو کیا کہتے ہیں؟ غنیمت۔ پہلے آپ ہی کو تو اپنے آپ کو تو قابو کریں، یعنی جو بھی ہم کوئی ایسا فعل یا کاروبار یا کوئی عمل کریں جس میں سے کہ ہمیں فائدہ آئے، فائدہ پہنچے، نفع پہنچے۔ اب جو کرنے والے اسے خود پتا ہوتا ہے نفع ہوا یا نقصان ہوا۔ نقصان کی بات خالق نہیں کرتا، نقصان میں باپ ہے، نفع میں ہے۔ نقصان میں نہ تو ہم نہیں چاہتے، نقصان میں تمہیں اور مزید نقصان اچھے گے۔ خالق کیا کہتا ہے؟ نفع میں ہو، نفع ہے۔ غنیمتم من شیء، جب شے سے تمہیں غنیمت مل گئی، نفع مل گیا، کیا ہے؟ فَأَنَّ لِلَّهِ، بس سبحان اللہ، فَأَنَّ لِلَّهِ، بس یقیناً اللہ کے لیے، اللہ کے لیے۔ یہ نام کس کا ہے؟ تیرے جملہ میں تم یہ نام استحقاق کا، اللہ کا استحقاق ہے۔ خدا یعنی یہ استحقاق کے تصورات والے کیا ہو سکتے ہیں کہ للہ خمسہ، اللہ کے لیے تمہارے مال کا 5واں حصہ ہے۔ کس کے لیے حصہ؟ اللہ کے لیے۔ پہلے حصہ کس کا ہے؟ صحیح توجہ فرمائے، پہلے حصہ کس کا ہے؟ اللہ۔ انما فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، اس میں 5واں، خمس پر 5واں۔ آپ ایسی طرح کا سلام پڑھنے کو توجہ، میں بالکل بے تکلف ہو کے بات کر رہا ہوں، تاکہ بات بالکل ایسے جیسے آپ بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، اور اس کا 5واں حصہ ہے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ ابھی سے ذہن بنا لے، اے اللہ کیا تجھے بھی ضرورت ہے؟ خمس تو ضرورت مند کو دیا جائے گا، تجھے ضرورت ہے؟ آخر اب یہ فلسفہ نکالنا ہے، یہ جو خمس اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے خمس کیوں ہے؟ کیا اللہ خمس لے گا؟ کیا اللہ ہمارے پیسے کا محتاج ہے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں، پھر جب وہ ہمارے پیسے کا محتاج
مجھے خمس دو. جب دو نام آئے تو مطالبہ تو ہے نا خالق کا، لینا دے اپنی مرضی کا ہے. پھر اس کی کتاب کون لے گا؟ وہی تو پھر ہونا چاہیے. اور یہ فرما ہے وہ کون لے گا؟ ہر زمانے کا امام اللہ کا خمس لے گا. اب کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ابھی بیٹھ کر دیکھیں گے تجھے تو وہ خمس کا مالک کون ہو؟ اس خمس کا حق کس کو ہوگا؟ اللہ نے تو اپنا نام دے دیا. اللہ کے لیے پانچواں حصہ اللہ کے لیے. جب پانچواں حصہ ہے تو پانچواں حصہ تو اللہ کے لیے نکالنا چاہیے. صحیح نکالنا ضروری ہے، واجب ہے. خمس ہے اللہ کے لیے. اور اللہ کے ساتھ ہے والے رسول، اور اس کے رسول کا بھی پانچواں حصہ ہے. خمس اللہ کے لیے الگ نکالے، رسول کے لیے الگ نکالے اور پریشان ہو گئے. اور پھر کیا ہو گیا کہ اللہ کے بغیر قربان کے لیے الگ نکالے. وہی پانچواں ہے، ان کے حصے وہی میں آ جائیں گے. زیادہ نہیں نکالتے، صرف پانچ ہی نکالے. پانچواں حصہ نکالنا ہے. الگ الگ آنے کا اللہ کا رسول کا الگ الگ نہیں نکالنا. وہی جو نکلا ہوا پانچواں حصہ ہوگا وہی اللہ کا بھی ہوگا، وہی رسول کا بھی ہوگا، الگ سے نہیں ہے. اور اس کا پانچواں حصہ کس کے لیے؟ اللہ کے علی بل رسول اور رسول کی. رسول کون ہے؟ رسول نہیں، رسول کی لفظ ہوتی ہے اللہ نے ڈھونڈنا پڑتا کون سے رسول کے لیے. جب یہ رسول کا تو ایک ہی جو رسول ہے. جیسے اللہ ایک ہی لفظ لے رسول اللہ آیا، اسی طرح کیا ہے لے رسول ہے. معلوم ہوتا ہے لینے میں وزن برابر کا ہے. وہ اللہ ہو کے لے رہا ہے، یہ رسول ہو کے لے رہا ہے. ایک لفظ نے کتنا وزن دے دیا اس کے اندر کہ للہ ہے اللہ کے لیے، پہلے رسول اور رسول کے لیے. اب آگے جمع ہوتا گیا. پہلے ذل قربا اور ذویل قربا کے لیے. یہ ذویل قربا کن کے قریبی ہے؟ یہ قریبی کن کے ہوتے؟ کوئی تو مرکز قربت ہوگا. اب مجھے وہ قریبی کن کے قریبی؟ قربا والے، قرب والے. تو پھر مرکز قرب کم ہوگا. کوئی تو قرب بنے گا جس کے لیے والے ہوں گے. ذویل قربا زو مانے والے، ذویل زو والے، زو مان والے، زو کتاب والے، زو مانے والے. جب زو والے ہیں تو یہ ذویل یہ جی لام جو پیچھے آیا للہ ہے، بے رسول اس کی وجہ سے بھی آیا. یہ قربا والے، یہ قربا کون؟ پھر ڈھونڈیں گے قربا کون ہے. ابھی نہیں سمجھ رہے قربا کون ہے. میں کیا کروں؟ کراچی میں بھی دیا تو جلدی کیا فرق ہونا چاہیے کہ لفظ قربا آیا نہیں، مطلب سمجھ آیا نہیں. اب معلوم ہوا کہ کوئی قربا ہے اللہ کی نظر میں رسول کے بعد جس کے ذویل قربا ہوں گے آپ کے خمس کا. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ پتہ نہیں کریں گے ذویل قربا یہ قریبی ہے ان کے لیے خمس ہوگا. ذل قربا قریبیوں کے لیے خمس. اور اس کے بعد کیا ہے؟ والشتم، یہ ذویل قربا کے یتامہ ہے. اب بات ذویل قربا میں آئے گی، یہ نہیں دور پہ چلی جائے گی. نہیں، جو ان ذل قربا جن کا تعلق اسی قربا سے ہو. اور قربا کا تعلق مرکز کون؟ خدا کے لیے مرکز کو نہیں چھوڑنا. میں پرسوں بھی جملہ کیا تھا، خدا کے لیے سادات اسلام سے میں جملہ کہوں، قربا کا مرکز نہیں توڑنا، نجابت کو قائم رکھے. غریب سے غریب ہی سید کیوں نہ ہو، غریب سے غریب سید کیوں نہ ہو، صدقہ اس میں بھی حرام ہے. امیر پہ حرام ہے کیا غریب پہ حرام نہیں؟ کس کی وجہ سے حرام ہے؟ سر میں مجھے کیوں حرام ہے؟ اس کے لیے اس نسبت کی وجہ سے جو اس کا قربا کی طرف نسبت ہے. تو قربا کون ہے؟ اچھا کہیں تو آج قربا، یہ قربا کون ہے؟ قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى. بحث کریں گے جناب اس پر. اب کن کے لیے ہے؟ رسول
رسول کے بعد کن کے لیے خمس ہے؟ ذوی القربا، جو اس قربا کے قریبی ہے، قربا کے قریبی ہے. اور میں جملہ کہتی ہوں خدا کے لیے معلوم ہوا رسول کی وجہ سے خمس نہیں مل رہا، سیدہ کی وجہ سے مل رہا. توجہ فرمایا، رسول کے رشتے سے خمس نہیں ملے گا. رسول کے رشتے میں ازواج آتی ہیں، قربا کے رشتے میں بیٹی آتی ہے. کیا کیا کہا جاتا ہے؟ ذوی القربا. رسول کے بعد کون ہے ذوی القربا؟ جو اس کے قریبی رہتے ہیں. ذوی القربا. اور اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ اسی ذوی القربا سے جن کا تعلق ہے، قربا سے ان کے جو یتیم ہوں. ذوی القربا والیتامی، اور جو یتیم ہوں. اور اس کے بعد والمساکین، جو مساکین ہوں. وابن السبیل، جو مسافر ہوں. ان مسافرین کے لیے جن کا رشتہ کن سے ہو؟ جو سادات کہلائے ہیں. غیر سادات نے وابن السبیل کا بیان کیا، ان کے لیے خمس نہیں ہے. خمس کن کے لیے ہے؟ جن کا رشتہ جناب سیدہ سے جا کے ملتا ہے، جن کا رشتہ بی بی پاک سے جا کے ملتا ہے، وہ سادات میں ہے، ان کے لیے خمس ہے. اسی خمس میں اللہ بھی ہے، اسی خمس میں رسول بھی ہے. خمس اللہ کے لیے بھی ہو گیا، رسول کے لیے بھی ہو گیا. آگے بحث کریں اسے سب سے پہلے پلٹ کے یہاں. اب آپ فرمائیں جناب خمس اللہ کے لیے. جب خمس اللہ کے لیے ہے، اے اللہ تو خمس تو لیتا نہیں، خمس تجھے ضرورت نہیں. اپنا نام اس میں خمس میں اپنا نام پہلے کیوں لیا؟ رسول کا نام لے لیا. زکات میں اپنا نام لے لیا. زکات میں پوچھے ہے، اس میں تو زکات میں نام نہیں لیا، خمس میں اپنا پہلے نام لے لیا. آپ فرمائیں صاحبان تشریف رکھتے ہیں، یہ جو اپنا شادی اپنا نام جو لے لیا خالق نے کیوں لیا؟ اللہ کو کیا ضرورت ہے خمس کی؟ پیسے کی خالق کو کیا ضرورت ہے؟ میں بہت بڑی بات کروں گا اگر آپ متوجہ ہیں. اللہ کو جو غریب ذات ہے اسے پیسوں کی ضرورت ہے، اور وہ بھی ہمارے کمائے ہوئے. جو ہم کمائی کرتے ہیں ہماری کمائی میں اس کا پانچواں حصہ یہ لینا چاہتا ہے. اگر یہ لینا چاہتا ہے تو پینشن کے بعد زیادہ دولت ہے وہ دے دیتے تو اسی سے اللہ راضی ہوگا. ہمارے سے ہوگا نہیں، جو بیچارہ خود سے نہیں دے گا، جس میں کم سماج میں نہیں وہ تو گیا پھر. ہاں آپ حضرات اس سے آگے نشان ہو جائیں گے تو غریب آدمی ہے، پھر وہ تو اللہ کو کوئی ساری زندگی نہیں دے سکے گا. تو اللہ کہتے بھاگ کر تو مجھے کوئی دیا نہیں. تو معلوم ہوا یہاں اللہ نے یہ جو رقم کا مطالبہ کیا ہے کن کی وجہ سے کیا ہے؟ یقین فرمائے آپ اس وجہ سے کیا ہے کیونکہ آگے رسول اور ذوی القربا کو دینے کے لیے حکم دیا ہے تاکہ دنیا آل محمد کو غریب سمجھ کے خمس نہ دے. غریب سمجھ کے خمس دے رہے ہو، اسی خمس میں اللہ کہتا ہے میں بھی تو شریک ہوں. اس خمس میں کون سب سے پہلے شریک ہے؟ اللہ. تو معلوم ہو گیا غربت کی وجہ سے ان کو خمس نہیں کیا ہے. بیٹا ادھر نہیں آنا، اب جانا ہے پھر یہ دشت امی کے پاس چلے جائے تو اچھا. یہ ہوا کہ خمس ان کو جو دیا جا رہا ہے آل محمد کو کیا کہنا چاہتا ہے خالق؟ یہ نہ سمجھنا کہ آل محمد اور میرا رسول غریب ہے، تنگدست ہے، تمہارے خمس کا محتاج ہے. محتاج نہیں ہے، احتیاج میں نہیں میں دے رہا، یہ حق میں دے رہا. یہ حق ہے آل محمد کا. ان کو حق سمجھ کے دے نہ کہ غریب سمجھ کر. غریب سمجھ کے ان کو نہ دے. غریب ہی تو مستحق ہوتا ہے، غریب ہی تو تنگدست ہوتا ہے.
یہ میرا حبیب تنگدست نہیں. میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں مگر آپ تو یہ نہیں ہے. ابھی میں اشرف بھی پڑھا اسی تنگدستی پر کہ غریب میرا حبیب تنگدست نہیں ہے. کہ تنگدست نہیں ہے میرا غریب رسول. نہ میرا امام تنگدست ہوتا ہے، وہ تنگدست ہوں تو میں کیسا خدا ہوا جنہیں ان کو میں غریب بنا کے دے دیا. تمہارے پیسے کے ہوتا کماؤ تو میری ان کا خدا نہ ہو. تم جو اچھے ہو جاؤ 20 حصے میں یہ بھی سارے گزارا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں تو پھر کیا ہوگا؟ یہ بھی دیکھو امتی امیر ہو امام غریب ہو کیا ہوگا. اب ہمیں پتا لگا یہ تو ترجمہ کرتے ہیں بابا جدا کا آئرن فاغنا تجھے تنگدست پایا غنی کر دیا. میں نے 10 دن ابھی ماٹرپور کے اسٹیج باقی لوگ جب آپ اترا میں ابھی بن اچھا پڑا پورا یہ کیا کہتے ہیں رسول کے لیے؟ تجھے غریب تنگدست پایا. یار ہر تفسیر میں لکھا شاہد بھائی سارا پیٹ ملا ہم نے کیا کرے. رسول سے خالق کہہ رہا ہے بابا جدا کا آئرہ اپنا ابھی تجھے تنگدست پایا بس غنی کر دیا. یہ میں ہر بار دیتا ہوں پروردگارہ جیسے آگے تفسیر میں لکھتے بی بی کی دولت ملی، بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی دولت ملی، رسول غنی ہو گیا. پروردگارہ تو نے کیا غنی کیا؟ پروردگارہ تو نے کیا غنی کیا؟ وہ تو بی بی کی دولت تھی، کسی کی دولت کو دے کے تو کہتا ہے میں نے غنی کیا. دولت کن کی تھی؟ اگر آگے بہت صحیح لکھا ہے بی بی باپ کی دولت ہے، رسول امیر ہو گئے. امیر کہاں ہو؟ کسی کی دولت سے امیر. شادی نہ ہوگی میں امیر ہوگا. مقصد ہے شادی کے لیے منتظر ہے، شادی ہوگی پھر کچھ پیسے آئیں گے. ٹھیک ہو استغفر اللہ ربی واتوب جو عالمین کا نبی ہے وہ غریب ہے. تنگدستی کمال ہے یا نقص ہے؟ فرمائیں کمال. یہ تنگدستی کمال ہے یا نقص ہے؟ کل بحث کریں گے انشاءاللہ. کل خمس پہ آخری مجلس ہوگی ہے تو جنابی ہوگی اور انشاءاللہ اس کے ساتھ جو ہوں گے وہ بھی ہوں گے. کل بھی مجلس پرسوں سے پھر یہی مجلس ہوگی زیارت وارث صاحب کی. السلام علیکم یا آدم صفات اللہ. اس میں یا وارث آدم صفات اللہ اس پہ پڑھیں گے زیارت وارث صاحب کے انشاءاللہ بعد میں پھر یہی مجلس ہوگی. تو آج یہ ہوا کہ یہ جو کہتے ہیں شادی کے علم یہ کا یتیمن فاوا ووالدہ کا ضلال فادا اور پوری تفصیل یہاں کی ہے. ووالدہ کا آئرن فاغنا تجھے کیا پایا؟ ترجمہ کریں تو اللہ کا ہوتے تو میں مجھے گزارش بھی کرتا کیا کیا تنگدست پایا. یہ تنگدست پایا کس کو تنگدست پایا؟ فرمایا یہ فاقر جو ہے فاقر تنگدستی ہے اچھی شاید. یہ تنگدستی الفقر و موت الاکبر سب سے بڑی موت ہی ہے تنگدستی. اور رسول ایک رسول عالمین کا اگر 20-30 کروڑ روپیہ رسول اللہ دے دیتا اس کے خزانے میں کچھ نہیں دے دیتا نہیں بنا دیتا ہے. یہ کہہ کے بھی میں کہتا ہوں کمال نہیں ہے. اللہ پھر بعد میں غنی جو کیا پہلے تو نہیں غنی کیا. ہم جیسے آدمی تو کئی سوال کر سکتے کیا کریں. خدا کی قسم آئرن کے معنی تنگدست کے ہے ہی نہیں. صحیح نے مجھے کتنی لغت کی کتابیں دی ہیں ان کی مہربانی ہے اس سے آج یہ پیدا ہو رہا اب تک میں پہنچا رہا ہوں. آئرن کے معنی ہے آئرن عین حضرت ابوذر آئرن. اچھا آپ کہتے ہیں ما اہل و عیال. عیال کے معنی کیا ہوتا ہے؟ ماہر و عیال شادی میں آنا وہاں مفلسی آتی ہے تنگدستی ساتھ آتی ہے. میرا خالق نے یہ لفظ جبرن ہمارے ہر شادی میں لکھوا دی. تنگدستی ہے تنگدستی کو ساتھ لے کے آنا شادی میں. عیال کے معنی کنبے کے ہوتے ہیں. کنبا
लेकिन लुगते पढ़ी तब पता लगेगा। आयल उस छोटे पौधे को कहते हैं, आयल उस पौधे को कहते हैं या नबात को कहते हैं जिसकी सरपरस्ती में छोटे पौधे उससे खिसा लेके परवान चढ़े। उसको कहते हैं आयल। मेरा हबीब तू पूरे आलमीन का उम्मा परवर है, बहसीयत खातमुल मुरसलीन। क्या खातमुल मुरसलीन है? जब आलमीन के नबी हैं तो फिर आलमीन के मुरब्बी है या नहीं? आलमीन की तरबियत कौन करे? तेरे कफालत क्यों करे? हर तरह की तरबियत कौन करेगा? मैं करूँगा या कोई जनाब मूसा करेंगे, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम करेंगे? वो तो अपनी उम्मत के लिए आए थे। ये आलमीन का नबी है। जब आलमीन का नबी है तो फिर आलमीन की कफालत में खुदा जाने जिन्हों को कफालत की क्या जरूरत है, क्या चाहिए उनके लिए? समुद्री मखलूक को क्या चाहिए? फजाई मखलूक को क्या चाहिए? आलमीन की मखलूक को कैसी तरबियत चाहिए? सिर्फ आपके खाने की तो नहीं, आलमीन की हर शय की तरबियत करनी है रसूल ने। जब हर शय की तरबियत करनी है तो अल्लाह ने कहा अगर से 10-20 करोड़ रुपया दे क्या हो गई? ये 10-20 करोड़ से ये निजाम नहीं चलेगा, पैसों से ये निजाम नहीं चलता। अभी तो आलमीन का परवर था अगना, बस अल्लाह ने तुझे खली कर दिया। क्या देके खली कर दिया? मैंने अपनी विलायत देके मैंने क्या दिया तुझको? विलायत। जैसे मैं वली हूं अल्लाह हो के, तुम वली है मेरा रसूल हो। कुंभा पर्वत है, जब कुंभा पर्वत है तो फिर ये अगला की क्या बनती? किसकी गिना? असल गिना ही विलायत है। विलाही की विलायत ही की बिना पे गनी होता। इमाम भी, रसूल भी, अल्लाह तो गनी है। किसकी बिना पे गनी है? विलायत की बिना। जब कुछ नहीं था क्या था? विलायत। जब कुछ नहीं होगा क्या होगी? विलायत। विलायत ही खालिक का कमाल है। तो रसूल को क्या दिया? विलायत। तो आज के बाद ये ना कहना कि रसूल गरीब था, तुझे तंगदस्त था, तुझे गनी कर दिया, फिर खुमस में अपने आप को क्यों शामिल किया? खुमस में क्यों शामिल किया? अल्लाह ने अपने आप को क्या इनके गरीब होने? इनकी गुर्बत के तस्वुर में नहीं, ताकि दुनिया ये ना समझे कि ये गरीब है, बल्कि ये हक है इनका बहसीयत इमाम, बहसीयत रसूल। इस हक को इन मानों में किन किन चीजों को पाक करना चाहता है और नहीं परवाह है। जब आपका मुखम्मस हो जाएगा, पाक हो जाएगा, फिर जब आप खाना खाएंगे खून भी पाक होगा, ख्याल भी पाक होगा, इरादा भी पाक होगा, नियत भी पाक होगी, फिर अमल पाक होगा। जब हर शय पाक होगी, बापू ही के तो सामने जाना है, फिर हर शय पाक होती जाएगी। आदमी कैसे निकल जाएगा? इसलिए जब हमारी मोहब्बत पे हर अमल होता जाएगा और इसी में उम्र दे देंगे तो फिर क्या हो जाएगा? सारे अमल बेहतर होते जाएंगे, अच्छे होते जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पर ये जो जिंदा है अल्लाह ने अपने आप को लगाया है, ये जो लगाना है कि इनके हक के इजहार है। जैसे मेरा अब वो क्या मसला है? वो मसला तो बिल्कुल यही है कि हक तो अल्लाह का खुमस क्यों देगा? अब मेरा नाम फरमाता है अल्लाह के खुमस के वो जो 5 का हिस्सा है, हम आले मोहम्मद हकदार, हम वारिस रसूल के, हम वारिस। रसूल के बाद कौन हो? इमाम। यही वजह है कि इमाम कब तक रहेगा? जब तक खुमस देने का हुक्म है एक इमाम का मौजूद होना जरूरी। मैं क्या कह रहा हूँ? खुमस का हुक्म है, जिन्हें देना है वो है ही नहीं, इसी वजह से वो निकालते ही नहीं, कोई है ही नहीं। हम अपनी बात करते हैं। अब जब उनके लिए खुमस है या नहीं? हमारे लिए है ना? खुमस है तो किनको होना जरूरी है?
موجود ہوگا اور لینے والا ہوگا امام. جب امام ہوگا تو کسی بھی وقت میں اگر آیت موجود ہے تو پھر امام کا موجود ہونا ضروری ہے. یہ دلیل ہے وجود امام کے. آیت وجود کی دلیل ہے. اب آگے کی طرف دیکھیں. وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. یہ کون ہے؟ لینے والے، خمس لینے والے. وابن السبیل کون ہوتا ہے؟ مسافر سنی کا درمیان. اور وہ مسافر جن کا تعلق آل محمد سے، سید ہو غیر سید، یتیم ہو غیر سید ہو غیر سید نہیں. خمس کون لے گا؟ سادات کا حکم. یا تو آپ متوجہ ہیں جو پریشان ہو گیا. اب آگے جو آیا کریمہ ہے اسے کسی نے ترجمے کر دیے اور اس پہ بحث کی. خدا کے لیے ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں یہ اب میں بحث کرنے لگا ہوں. دیکھیے اس کسی کیا چیز ہے جو خالق نے فرمائی ہے. صاحب ایک بات تشریح کرتے ہیں. آگے اللہ کہتا ہے سبھی ان کے لیے خمس ہے. خمس ہے کہہ کے بتا ان کنتم آمنتم باللہ. شرط ہے ان شرطیہ ہے. شرط ہے کہ تم اگر تم ایمان لائے ہو ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر تب خمس ہے. خمس کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. آگے ایک جیسے لیے کا شرط کے لیے صحیح. ان شرطیہ پھر لغت کو آتے ان شرطیہ جو آتا ہے یہ جوش اور شوق دلانے کے لیے آتا ہے. اس میں جوش کی لفظ بھی ہوتی ہے اور شوق کی لفظ بھی ہوتی ہے. جیسے آپ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں ان کنتا ابنی فاتینی، یہ عربی میں مقولہ ہے. ان کنتا ابنی فاتینی، اگر تو میرا بیٹا ہے. اگر دیکھیں ان وہی ایک شرطیہ ہے. اگر تو میرا بیٹا ہے فاتینی، بس میری فرما برداری کرتا ہے. اگر تو میرا بیٹا ہے کیا کرتا ہے؟ میری فرما برداری کرتا ہے. اس فرما برداری میں ان شرطیہ اگر تو میرا بیٹا ہے ہی تو بیٹا یہ اگر کیوں آیا؟ اور وہ بیٹا ہے یہ نہیں کہ بیٹا نہیں ہے. بیٹے سے کیوں کہتا ہے اگر تو میرا بیٹا ہے؟ میرا خیال اگر آپ زندگی میں کئی ایسے لفظ یہی دہراتے ہوں گے کبھی تو آپ ان کو تصور مشاہدہ کیجیے. اگر تو میرا بیٹا ہے تو پھر میری یاد کرتے رہنا. کس کے لیے شرط دیا ہے؟ یعنی بیٹا تو میرا ہے صرف شوق دلانے کے لیے اور جوش دلانے کے لیے کہ جوش پیدا کر میری فرما برداری کا. اب اللہ اپنے آپ کو کہتا اگر تم میں پہ ایمان رکھتے ہو پھر جوش پیدا کرو. اس میں جوش بھی پیدا کرو اور اس میں شوق بھی پیدا کرو. شوق بھی ہونا چاہیے اور جذبہ بھی. جوش میں جذبہ بھی ہونا چاہیے. جذبے میں بھی کمی نہ ہو شوق میں بھی کمی نہ ہو. یعنی شوق کا جذبہ دن بدن جیسے جیسے آپ کی کمائی بڑھتی چلی جائے خمس کا شوق اور جذبہ بھی بڑھتا چلا جائے. یہ نہیں ہے کہ جب باہر نکلنے والا ہو کہتا اچھا جی اگلے سال میں کیا کہتا نفع کمانے میں شوق ہے. نفع کمانے میں جذبہ ہے لیکن حق دینے میں جذبہ ختم ہو گیا. یہ ادھارا کر لو پھر دیتے یار یہ کہاں سے ادھارا آیا؟ یہ خبر نہیں مجھے نہیں سمجھ آئی. اچھا لے لو مجھے پھر دے دینا آپ کا خمس ہو گیا. یار ادھارے کا خمس کہاں سے ہوا؟ بڑی معذرت کے ساتھ میں جملہ کہنا چاہتا ہوں. یہ تصور کئی ہے کہ پھر علماء سے آپ خود پوچھے گا یہ میں نے جملہ کہنا تھا کہہ دینا ہے. ادھار کا تصور کیا ہوا؟ میں کیا کہہ رہا ہوں یار آپ 20 معاشرے میں رہتے ہم بھی رہتے اسی میں معاشرے کی بات کر رہا ہوں. اب کیا ہوا؟ خمس کیا کرو؟ جب نفع
دو تاکہ زیادہ سے زیادہ نفع ہے. تو پھر اسی زیادہ نفع میں پھر ہماری خمس میں جوش کیوں ختم ہو گیا؟ پھر وہ جمع کیوں کم ہو گیا؟ اسی ایک کون دو آمان تو نہیں. اللہ کہہ رہا ہے اگر تم ہمیں مانتے ہو ایمان رکھتے ہو پھر جو جذبہ خمس کا کم نہیں ہونا چاہیے. جیسے کمانے میں بلند تھا دینے میں بھی بلند کر دو, دینے میں بھی کام نہیں ہونا چاہیے. آگے کیا کہا؟ ایک تو تم اگر ایمان رکھتے ہو کس بات؟ اللہ کا. دوسرا کیا؟ بما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان اللہ علی کل شیء قدیر. ہاتھ باندھ کے خدا کی آپ توجہ کرو. بما انزلنا, اور ایک تو اگر تم اللہ پہ ایمان رکھتے اور اگر تم ایمان رکھتے ہو, اور یہ بات آ گیا اس کی پیچھے کہاں جانی ان شرطیات پر. اگر تم اللہ پہ ایمان رکھتے ہو اور ایمان رکھتے ہو, اگر تم ایمان رکھتے ہو کس پہ؟ وما انزلنا, جو ہم نے نازل کیا, علی عبدنا, اپنے عبد پہ نازل کیا. عبد کون ہے؟ کون ہے جس پہ نازل ہوا ہے؟ ایک ہی تو عبد ہے اس کا, سبحان اللہ. اس کا عبد کون ہے؟ ٹھیک ہے نا, ایک ہی تو عبد ہے. اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اس میں بھی جوش و جذبہ برقرار رہنا چاہیے. اور دوسرا, اور اگر تم ایمان رکھتے ہو کسی ان شخصیات کو, اور اگر تم وما انزلنا علی عبدنا, جو ہم نے اپنے عبد پہ نازل کیا, کب نازل کیا؟ یوم الفرقان, اس دن جس دن حق اور باطل الگ ہو گیا. یوم کے معنی فرقان والے فرق کرنے والا. قرآن کا دوسرا نام کیا ہے؟ فرقان کی کیا معنی؟ حق کو باطل سے پھر فرق کرنے والا, حق کو باطل میں فرق کرنے والا. وہ کون سا دن ہے حق کو باطل جس دن فرق ہو؟ فرمائیں. اب آپ سے یہ نہیں لکھا اور جس دن حق کو باطل میں فرق ہوا, وہ بابا نے لکھے وہ دن کون سا ہے؟ جس دن فرقان والا دن ہے, جب دن ہے اتنا بڑا دن ہے فرقان کا, کیوں نہیں مفسرین لکھتے؟ لکھے نا مفسر, یہ دن ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یوم الفرقان, جس دن حق و باطل میں فرق ہوا. معلوم ہوتا ہے وہ ایسا دن تھا. اسی دن اگر حق اور باطل میں فرق نہ ہوا پھر کبھی بھی فرق نہیں آئے گا. دن تو سارے کا ہے حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کی, وہ کون کر دے گا؟ اب آپ ایک آواز آئی گئی, اس لیے میں خاموش ہوں تاکہ آپ بھی فرمائیں. اور جو علماء نے لغتوں میں لکھا ہے ان کی بھی میں بات کرتا ہوں, پھر پتہ لگے گا کہ حق و باطل کے درمیان میں فرق کب ہوا. فرمائے گا آپ اپنا ذہن ملا دیں تاکہ مجالس کا مقصد حاصل ہو. یہ کہا ہے کہ جنگ بدر والا, جنگ بدر کا دن, جو وہ باتیں نہیں ہیں تو آپ سمجھ لیں. یوم الفرقان, ابھی آپ دیکھیں گے, اور اس یوم الفرقان, یوم الفرقان مین کے اوپر کیا زبان انگی کا آپ بیان کرتے ہیں. یوم الفرقان, یہ جو حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا دن, اس کی بھی آگے یوم التقى الجمعان, یہ آج سے بیان ہے. عربی میں آپ سے بیان توابع کی قسموں میں آتا ہے. توابع کی 5 قسمیں سن لیجیے. نعت, تاکید, عطف بیان, عطف نصب, بدل. یہ تابع کی قسم ہے. تابع وہ ہوتا ہے کہ جو پہلے جملے کے بعد جو دوسرا آتا ہے اس کی زبر زیر پہلے سے ملتی ہے. دیکھیں یوم الفرقان, میم کے اوپر کیا ہے؟ فرقان کے نیچے کیا ہے؟ یومن. ٹھیک ہے, یہ یومن جو ہے یہ کیا ہے؟ اصل اس کی تشریح کیا کی؟
یومن تکل جمعان، یوم زبرانی کہنا کہ باؤ ہے نہیں، آج پہ بیان میں باؤ نہیں ہوتا، بلکہ آج پہ بیان نہیں ہوتا، آج معطوف ہوگا، آج پہ بیان نہیں ہوتا۔ یہ جو آگے یومن فرقان کی تشریح کیا کی، تکل جمعان، اچھا اسے میں نے وہاں بھی بیان کیا بھی ماشاء روڈ پہ، فی ہے آیاتم، یہ اگر میں فی ہے آیاتم بیناتم مقام ابراہیم، یاد کیا اس اول بیت میں کیا ہے، قل آیات بینات ہے، وہ کیا ہے، مقام ابراہیم، یہ مقام ابراہیم اچھے بیان ہے۔ اب یہاں بات کرتے خدا کے لیے گھبراہے نہیں پہلے کوئی آپ کے مجھے ساتھ ہونا نہیں کیا گھبرا رہے، یہ جو یومن فرقان ہے، یہ یومن فرقان بدر کا دن نہیں ہے، بدر کے دن میں جنگ ہوئی ہے، جنگ، اور اس کے بعد دوسری جنگ کون سی ہوئی، احد، بدر کے بعد دوسری جنگ کون سی ہوئی، احد کے بعد کون سی جنگ ہوئی، خندق کے بعد کون سی جنگ ہوئی، خیبر ہے، یہ تو جنگوں کا تسلسل ہے۔ اور یہاں قرآن کیا ہے، یومن فرقان، باہر کو باطل کے فرق کرنے والا دن وہ کون سا ہے، یومن تکل جمعان، جب دو جماعتیں آپس میں جنہوں نے ملاقات کی، جب دو جماعتوں میں جماعت میں ارتقا یلتقی ملاقات سے ہوتا ہے، وہ یوم فرقان کون سا دن ہے، جن کو خبر دینا ہے بابا اور نہیں بتا رہے، وہ یوم تکل جمعان، یعنی دو جماعتوں میں ملاقات کی ہے، ملاقات میں بات چیت ہوئی ہے، اگر جنگ بدر میں بات و کتاب ہوا ہے، اس کے بعد پھر احد کا کتاب ہوا ہے، یہ وہ ملاقات ہے جہاں ملاقات ہو کے بات مکمل ہو جائے، بات کیا ہو جائے، مکمل ہو جائے، تو پھر یہ یوم فرقان کون سا ہے، جس دن حق و باطل کے درمیان فرق ہوا ہے، اسی کو مباہلہ کہتے ہیں۔ مباہلہ، تو مباہلہ کیا تھا، توحید کے بارے میں تھا کہ عیسیٰ ابن اللہ ہے، رسول فرماتے کہ نہیں عبد اللہ ہے، آج حق معلوم ہوا تھا، اللہ یہاں یہ ہے یا نہیں ہے، آج کیا ہوگا، آج یوم فرقان کون سا ہے، مباہلے کا دن ہے نا یوم فرقان، اور یہ یوم کیا یومن تکل ارتقا یلتقی، ملاقات کے بارے میں، ملاقات وہ ہوتی ہے کہ جس میں بات بھی ہو، کلام بھی ہو، جماعت میں دو جماعت، ایک جماعت میں ایک جماعت کو ملاقات ہو کے بعد ختم ہو جائے، وہ کون سی ملاقات جماعتیں ہیں جنہوں نے ملاقات کی، اب جنہوں نے جا کے ملاقات کی، اب جو بھی مباہلے میں آئے ہیں انہیں کے لیے خاموش ہے۔ یہ کتنی بڑی بات نہیں کہہ رہا، وہ جو مباہلے میں گئے ان کے لیے کیا ہے، خاموش ان کے لیے، جو گھروں میں بیٹھے گئے ان کے لیے خاموش نہیں ہے، کیا جی، اور مباہلے میں کون گئے، اب فرمائیں حکم ہے کہ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، یہ کون سا دن تھا اس دن، یوم الفرقان، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا دن، مباہلے کا دن تھا۔ قرآن کافی نہیں ہے، قرآن بیان کیا گیا تو مانے گے، اتنا مسئلہ عیسیٰ علیہ اللہ کا مسئلہ آدم خالق من تراب ثم قال له كن فيكون، کوئی کام نہیں مانتے، قرآن نہیں مانا گیا جو زندگی میں بھی کافی نہیں ہے، بعد میں کافی کہاں ہوگا، قرآن نہیں مانا گیا، بابا میں کیا کہہ رہا ہوں، یوم الفرقان قرآن نہیں مانا گیا اس دن، اگر یہ نہ ہوتے، اسی لیے اللہ نے خاموش میں ان کو اپنے ساتھ شریک کیا، میں کہوں گے تو بات نہیں، کہا میرا حبیب ان سے کہہ دو تم بھی پیسے لاؤ ہم بھی لاتے، تم
بھی نہ سناؤ ہم بھی لاتے ہیں. جمع کی لگنے کیا رسول نہیں جانتے؟ لے ان کو گیا کہیں جمع میں ایک لے گیا, نصاب میں بھی ایک لے گیا, بیٹی میں 2 لے گئے, جمع کے حکم میں یہی لے گئے تھے ہی یہی. اگر کوئی اور ہوتا رسول لے گا تو نہیں لے گئے, تو اب خمس کے حقدار کون؟ اور اس خمس میں سب سے اہم بات کیا تھی؟ سمجھ لیا یہی ہے کہ بیٹے نہیں کیا بیٹے کا تصور تھا اسلام عیسیٰ کے بارے میں. جب بیٹے کا تصور تھا, بیٹا بھی ہونا ضروری ہے, بیٹے کی ماں کا ہونا ضروری ہے. جب ماں کا ہونا ضروری ہے تو پھر ماں بحیثیت ماں بیٹی بھی ہونی چاہیے, شوہر بھی ہونا چاہیے. جب بیٹے کے تصور میں جا رہے کون کون ہونا چاہیے؟ ماموں ہونا چاہیے, چچا ہونا چاہیے, خالو ہونا چاہیے, وہ بھی تو رشتے رکھتے ہیں. پر میں کون ہونا چاہیے؟ ڈائریکٹ یہ رشتہ ہو, ایسی مرکز بن کے جائے, اس کا باپ بھی موجود ہو تاکہ پتا چلے کس کی بیٹی ہے, شوہر بھی ہونا چاہیے تاکہ پتا چلے کس کی بیوی ہے, بیٹے بھی ہونے چاہیے پتا لگے کہ ان کی ماں ہے. اب کہا, اب پوچھا گیا بتا تو صحیح چادر کے نیچے ہے کون؟ کون فاطمہ تو ابوہا و بعدہا. یہ ہے جو مستقل جمعان. اب جب یوم التقل جمعان ہے تو اب ذرا یہ فرمایا کہ اب میں باریک پھر ایک رشتہ آپ کا ملا. جب قرآن میں یوم التقل فرقان ان کنتم آمنتم باللہ, اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو, وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقل جمعان, اگر تم ایمان لائے ہو. جب ایمان کی بات ہے تو پھر کیا ہوگا؟ جب تک اللہ ہے تو پھر یہ جن کی مثال دے کے اجر بیان بتایا ہے, ان میں سے ایک امام کا ہونا ضروری ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں, ایک امام کا ہونا ضروری ہوا یا نہیں ہوا؟ اب جب امام کا موجود ہونا قیامت تک کے لیے ضروری ہو گیا تو اب میں کیوں کہتا ہوں کہ اب دنیا ہمیں بتائے کہ رسول نے کیا فرمایا, انی تارکن فیکم الثقلین, کتاب اللہ ہے, سنت آئے گا یا اجرتی آئے گا؟ کہ میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ایک قرآن حکم دے رہا ہے عمر دینے کا, پھر کوئی لینے والا سنت لے گی, کوئی لینے والا ہوگا کون لے گی؟ کون لے گی؟ تو لینے والا ہونا چاہیے. اسی بات کا بات ہے کہ ہم نائب ہیں توحید کے, خلیفۃ اللہ ہے توحید, اللہ کا حکم ہمارا حق ہے, رسول کا حکم ہمارا حق ہے. تمام کا حق امام لے گا, زمانے کا امام مالک خمس ہے, حیثیت امام. تو اب جب تک یہ حکم موجود ہے, قرآن موجود ہے, تو ساتھ کون چلے؟ سننا چلے, نماز چلے گی. یار گزر جائے ان کو اپنی طور پہ بھی یہ بحث نہیں کرتے, ان میں کلام یہ پڑھتے رہیے. اگر کہ فنیات میں یہ قابو ہے مگر ان چیزوں میں نہیں ہے, تو کیوں نہیں کہتے کہ جب قرآن میں حکم موجود ہے تو پھر کون دینے والا, رسول کہنے والا خمس کون ہونا چاہیے؟ سیرے سے کبھی تو انکار ہو گیا کہ وہ ہے ہی نہیں خمس, تاکہ آگے معاملہ ہی نہ ہو, کیونکہ آگے جب نتیجہ نکالیں گے پھر تو کچھ بھی نہیں بچی. لہٰذا انہوں نے انکار آئے ماں ان کی بچی ہے, لیکن ہمارے لیے امام کا ہونا ضروری ہے. اور پھر اسی لیے رسول نے بتا نہیں افطارے کا حتیٰ یارد علی الحو, یہ کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے, نہ اہل بیت جدا ہوں گے قرآن سے, نہ قرآن جدا ہوگا. یہ تاکید کے لیے آئی ہے لفظ, نہیں افطارے کا کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے. فرمائے اختراع کی ضد کیا ہے؟ مشکل تو ہے, کیا کریں, سمجھانا بھی تو ہے آپ کو. افتراق الف فیرے الف قاف, افتراق لن یفترقا, یہ دونوں جدا نہیں. افتراق کی ضد کیا ہے؟ اچھا افتراق کے مقابلے میں کون سی لفظ ہے؟ دوسری
اتصال کی ضد کیا ہوتی ہے؟ انفصال، فصل. اتصال کے مقابلے میں کیا تھی؟ انفصال. مجھے سنا اتصال کے مقابلے میں انفصال. افتراق کے مقابلے میں کیا تھی؟ کون سی لفظ؟ اتحاد. افتراق کے مقابلے میں اتحاد. اتصال کے مقابلے میں انفصال، فاصل. اتصال ملنا. اب اتصال اور انفصال کی تعریف یہ ہے کہ دو جسموں کا ظاہری طور پہ ظاہری جسمانی میل کا نام ہے اتصال. دو جسموں کا ظاہری میل مانی ملنا، میل کا نام ہے اتصال. اور انہی دو ظاہری جسموں کے جدائی کا نام ہے انفصال. یہ دو جسم مل جائیں اتصال. میل ہو جائے، میل مانے ملنا، میل ہو جائے اتصال، جدائی ہو جائے انفصال. اب افتراق اور اتحاد میں کیا فرق ہے؟ باطنی میل ہونے کا نام کسی شے کی باطنی میل کا نام اتحاد ہے. باطنی میل کا نام اتحاد ہے. روحانی جدائی کا نام افتراق ہے. میں نے پتہ نہیں منطق علم کلام کی ساری کتاب آپ کو کرا اتنی بڑی. باطنی میل کا نام اتحاد ہے اور روحانی جدائی کا نام افتراق ہے. کیا مطلب ہوا؟ رسول فرماتے ہیں لن یفترقا، جو حقیقی قرآن ہے وہ آل محمد سے روحانی رشتے میں کبھی جدا ہوگا ہی نہیں. ظاہری صورت میں جدائی ہو سکتی ہے کہ وہ ثابت ہے، یہ ناطق ہے. قرآن ثابت ہے، یہ ناطق ہے. ظاہری جدائی ہو سکتی ہے مگر روحانی جدائی ہو ہی نہیں سکتی. تمہارا قرآن اور اہل بیت کا تعلق ظاہری نہیں روحانی ہے. اور روحانی تعلق ہے جب سے قرآن ہے، تب سے اہل بیت ہے، جب تک قرآن ہے. آپ ہمیں پتا چلا رسول نے فرمایا علی مان قرآن والقرآن مالی. علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے. ہمیں جملہ تو سمجھ آیا. اللہم علی مال حق والحق مالی. علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ. اللہم آدھر حق کا ہے سمادار علی، حق کو گھر موڑ دے جنہاں لینے والا ہو. اب سمجھ گئے؟ حق کو ادھر موڑ دے جنہاں علی موڑ جائے تو پھر خمس کس کو دینا ہے؟ غور نہیں فرما. جب حق ہی ان کا ہے تمہیں کون لے گا خمس؟ اللہ کا خمس کون لے گا؟ رسول کا خمس کون لے گا؟ جہاں جہاں علی ہوگا وہی وہی خمس دے گا. وجود کہاں پہ ہوگا؟ اس لیے خمس کا حقدار کون ہے؟ تجھے سے خمس ہے. ابھی بلو کیوں جائے؟ اسی وجہ سے خمس کن کو دینا جن کا تعلق امام اور اس کی مرکز کون ہوئی؟ زمین قربان. اور زمین قربان آل محمد، اور آل محمد کی قربان کی مرکز کون ہے؟ جناب سیدہ. معلوم ہوتا ہے خمس ان کا حق ہے جن کا تعلق جناب سیدہ سے ہے.
اسی لیے میں نے پہلی شروع میں یاد کیا خدا کے لیے اپنے ہاتھ کو نجیب رکھیں، پاکیزہ رکھیں، دودھ کا اعتبار خیال رکھیں، خدا جانے پھر ہمیں موقع ملے یا نہ ملے انتخاب میں خدا کے لیے ساری زندگی لگا دے دودھ کے انتخاب کے لیے. جیسے آپ کی آگے اولاد میں چلنا ہے، نسل میں چلنا ہے، اسی نسل میں آگے کا سارا نظام ہوگا. اسی وجہ سے آج خوف سامنے کر دو جناب سیدہ کا ان سے جانکاری پاؤ، ان کو کیا دیں گے ان کو خبر پہنچ جائے گا. آپ کی ہر عبادت قبول، ہر فکر قبول، ہر من چاہ ذرا اتنی بھی آپ نیکی میں آئیں گے حبت من خردل آتے لانا. اگر تم نیکی کرو گے خرچ کے دانے سے بھی کم، خرچ اس سے بھی کم، وہ بھی ہم تمہیں چلا دیں گے. اگر ان سے محبت دوری ہو گئی اور ہم کے باہر جتنا بھی سونا دے دیں گے ہو گئی. علی علیہ السلام کی محبت نہیں ہے تو کیا پتا جو سوال کرنا کے درمیان میں قتل ہو جائے. بس سرشتہ کہہ کے چونکہ یہ ضروری ہے. متوکل کی ماں نے کچھ رقم احمد ابن خصیب کو بھیجی. بات میں سمجھ رہے ہیں متوکل عباس کے نام سنا ہوں. اس کا جو وزیر خزانہ تھا اس کا نام احمد ابن خصیب. خیر سوال یہ بھی خصیب رات کو آدمی بھیجے کہ جاؤ یہ جا اسے دو اور کرے کو یہ میرا اپنی ذاتی کمائی سے کوئی غریب تو میں آئے چلو ذاتی کمائی سے ہے. اور یہ دیکھے سامرا میں یا ہوتا جب سامرا کی بات ہوتی یہ ان لوگوں کو دیکھ کے ان کی لسٹ بنا کے جاؤ تاکہ ہمیں آگے کے لیے بھی ہم سہولت ہو جائے دینے میں. رات کے وقت پولیس اس وقت رینک لے کے اس کے دروازے پہ آئے اسے بلائے اور انہوں نے پیسے دیے کہ 1000 دینار ہے تقسیم کرو اور لسٹ بناتے جاؤ. 1000 دینار اس نے دے دیا فوراً ہی چونکہ یہ اس وقت وزیر اعظم سمجھ خزانے کا وزیر تھا. اس لیے آدمی بلا کے سارے آدمی ویسے بھی اکٹھے ہو گئے. ہاں سرکار کیا کہہ رہے ہیں بتاؤ واپس کر اس پیسے بنتا پیسہ ہے وہ مسئلہ لازم نہیں. میں ایک مثال دے چکا آپ کو آگے جب واقعہ کو واقعہ مجھے سنا جتنے یہاں مستحقین ہے چلو 8 لڑ کے دروازے کو مل کر یہ بھی مستحق دے دو پیسے ایک سے اتنے آگے نام لکھتے گئے. جب رات 1 بجا رات کا وقت 1 بجا گھر آئے تو دیکھا 300 دینار لے کر. دینار سونے کے ہوتے ہیں درہم چاندی کے ہوتے ہیں. دینار سونے کے دے کے واپس آئے تو 700 دینار اس کے پاس موجود ہوئے. آگے وہ اس نے رکھ دیے بیوی آئی ہاں دیا لسٹ ہے ہاں لسٹ ہے ٹھیک ہے اچھا کیا 700 دے 700 باقی ہاں ٹھیک ہے. یہ کہتا ہے کہ احمد ابن خصیب کہتا ہے کہ میں بستر پہ چوں ہی دراز ہوا 1 بجے رات کے بعد دستک اب وہ بات ہے کہ میں نے دیکھا میرے گھر کے بالکل جس کا 7 والا دروازہ ہے اور اسی جو دروازے پہ کھڑا اسے مجھے سلام میں نے جواب میں نے کہا خیر ہوتی کبھی آپ نے دروازے میں کبھی آئے ہی نہیں. میں کیا کہہ رہا کبھی آئے نہیں. فقیر وہی ہوتا ہے جو تحت دراز سوال نہ کرے. پھر کبھی آپ آئے کیسے آنا. کہنے لگے 3 دن گزر گئے ہمارے بچوں نے کچھ 3 دن سے بچے بھوکے. کہتے اگر آپ راز کہیں رکھے تو میں حقیقت بتاؤں کچھ نہیں. تیری میرا خدا ایک ہی راز کی بات ہے. اس نے کہا یہ متوکل کو ہمارے کو کہا کہ ہم آل رسول ہم سادات میں سے کیونکہ متوکل نے کتنی لوگ دنیا شہروں میں بھیجے ہوئے وہ پوچھتے ہیں جا کے سید یہ کون ہے جن سے احتمال بھی ہوتا کہ یہ سادات میں سے ہے تو پورا خاندان قتل کرا دیتا گھر مسمار کرا دیتا تھا. بچے سامنے دیواروں سے مار کروا دیتا تھا. سامنے بچے دیواروں سے مروا دیتا تھا. سادات کا اتنا دشمن تھا کہ متوکل اتنا دشمن ہے ہم نہیں بتاتے کہ ہمارے رسول تجھے میں بتا رہا ہوں اسی سے خصیب سے. ہاں تو 3 دن ہو گئے. رات کو ہم جاتے ہیں مزدوری کرنے دن میں جاتے تو پتا لگا دن میں ہم نہیں نکلتے. رات کو جب جاتے تو مزدوری نہیں ملتی. دن میں ہم جاتے نہیں خوف کے بارے میں پتا لگ گیا بچے بھی قتل ہو جائے.
3 दिन हो गए बच्चों ने कुछ नहीं खाया, अगर कोई खाना है तो थोड़ा सा अल्लाह अकबर। इसलिए कहा खाना तो है, अब एक बजे रात को खाना खाना नहीं है तो उसने कहा ठहरे में आ गया, अंदर गया, 1 दिनार लेके ना, एक आके उसी सैयद को दे, सैयद 1 दिनार लेके वो शुक्ला दिनार मिल गया। आज की रात की बच्चों के लिए पाका है, वो सुनता है दिनार लेके जब चला गया, ये आके दराज हुआ लेटा बिस्तर पे, तो बीवी देख रही थी कि बाहर गए और आए, कहा क्या हुआ, कह लगे वो और कोई ऐसे मुझे बताया ना राज क्या, कह लगे ये साथ वाले आए थे, क्या हुआ, अभी भी बीवी ने पूछना क्या हुआ, कि ये आए थे रोटी के लिए कि छोटे बच्चे हैं उनके लिए खाना नहीं, तो क्या किया, कह लगे मैं उन्हें 1 दिनार दे दिया, 1 दिनार दिया, क्यों उनके यहाँ खा रहे क्यों नहीं पका, बीवी ने पूछा, तेरा मेरा राजपूत है, मुझे बताए ना राज क्या है, क्या राज रखेगी, एक ही राज है, आप ही जान मेरी एक ही है। उसने कहा कि ये जो साथ मार रहे थे ये आले रसूल सैयद और मुतवक्किल का खौफ, तुझे पता है कि मुतवक्किल में क्या क्या हुआ, ये रात को बेचारे जाते मजदूरी करने मिलती नहीं, दिन में बाहर नहीं निकलते, 3 दिन से इनके बच्चे भूखे थे, मैंने 1 दिनार इनको दे दिया। सुनना कर बीबी ने कहा पूरे शहर में आपने इतनी दिनार दिए, तो ऐसे मुस्तैद कि उन्हें 1 दिनार दिया, ये सारे 700 दिनार जाके उन्हें दे, अल्लाह अकबर, 700 दिनार लेके इस मुस्तैद को दे, याद रसूल है और इस हालत में ये हालत में को दे, कहने की पगली हो गई है, ये मुतवक्किल को पता लगा तो कत्ल करा देगा, खाशा तू भी कत्ल, मैं भी, बच्चे भी, सारा खानदान भी, खुदा के बीवी ने कहा जिनकी वजह से तू दे रहा है क्या बड़ी तू दे तो सही ना, मर गए तो उन्हीं के नाम पे मरेगी ना, मतलब है भी या नहीं बना उसकी खामोश मरना तो मेरा छाओ के मामला बेटे उठा पैसे दो, कहेगा तू नहीं देगी तो फिर मैं इजाजत दे तो मैं नहीं दे, तू देना उसे, अब उसे इतनी तहरीर बैठा के उठाए उसे बुला के सजा ये भी आप रखें, बड़ा खुश हो। उसने कहा ये देखिए पता लग जाएगा मुतवक्किल को या उसके घर वालों को कत्ल करा देंगे, क्या हुआ क्यों कर रहा है, 2 पैसे, अब ये जो दे के पैसे आके लेता ही था, और जो उसकी तहरीर की बीवी की वो जो कम हुई तो ख्याल है क्या होगा आ गया, बस ये कह रहा था अगर मुतवक्किल को पता चला कि दरवाजे पे दस्तक ने बताया कि पुलिस आ गई, पुलिस की दस्तक भी मशहूर होती है, अब उसे कैसे नहीं करके, अब जरा ये हुआ कि दस्तक अब जो गया दरवाजे पे पुलिस खड़ी है, तो मुतवक्किल के बाद सदर दरवाजे पे खड़ी है बुलाते और कहते हैं जिनको पैसे दिए रेस्ट लेते हैं, जिनको पैसे रकम दी है वो सारी तहरीर लेते हैं कि तुर्क दी, अब ये जो आया बीवी से कहा मैं नहीं कह रहा था पता लग गया, और वो मुझे बुला रहे अभी मैं अभी कत्ल होगा तुझे सवेरे ले जाके हाथ शायद गई, उसने कहा जिनके नाम पे दिया है क्यों घबराना है, और होता है कहीं कहीं बीवी मोमिन हो सकते हैं, ऐसी बीवी होना जरूरी है, खुदा की कसम जो तीनों दुनिया में उनकी रोशनी और इज्जत का बायस बने, ये हुआ कि चाहते सही क्यों घबराता है, अभी उनके साथ चला, अभी रास्ते में वो लिफ्ट भी ले रही सारे बच्चे, अभी रास्ते में बात कर फौरी भाग जा रहे, और सदर के बाद में मुतवक्किल की मां खड़ी हुई तेरे इंतजार में जल्दी करो जल्दी पहुंचे, वहां तक पहुंचे तो उन्होंने कहा कि आगे मेरे कशीब आ गया, सारे चले गए, सारे चले गए जितने आदमी थे, अकेली वो पर्दे में बैठ गए, वही वहां पे कहा खर्च किए, अल्लाह अकबर, 1000 दिनार मैंने भेजे, उन्होंने कहा खर्च किया, क्या करे कैसे बताए क्या खर्च किए, उन्होंने ये जब देखा कि ये कुछ खिंचा रहा है, फौरन की तसल्ली के लिए कहा खसी मैं तेरी शुक्रगुजार हूं, तूने बड़ी अच्छी जगह खर्च की,
نے جہاں خرچ کیے ہیں بڑی اچھی جگہ پہ خرچ کیے، پتا کہاں خرچ کیے؟ وہ 300 باقی نکال کے بعد یہ 300 کہتے باقی 700 کہاں خرچ کیے؟ 300 کی ریسٹ ہے وہ 700 کی ریسٹ کہاں؟ اب جب کہا 700 کی ریسٹ نہیں ہے اب اسے حالات بتانے پڑتے۔ اس نے کہا کہ میرے گھر کے ساتھ سید رہتا تیرے بیٹے متوکل کی وجہ سے اتنی پریشان ہے کہ وہ باہر نہیں جاتے، 700 میں نے انہیں دیا۔ یہ کہنا تھا تو اس نے کہا ابھی ابھی میں نے خواب دیکھا، سرکار دو عالم میرے خواب میں آئے، اللہ اکبر۔ آ کے حضور نے مجھے شاباش دی ہے کہ تیری بھیجی ہوئی رقم میرے آل کے کام آئی، میں تیرا شکر گزار کہ تو نے میری آل میں اتنے وقت میں کہ جن کے لیے کھانے کے لیے نہیں تھا کہ تم نے ان کو پریشان کیا، زیارت بھی کرائی، شکریہ بھی ادا کیا، اور یہ کہنے کے خواب سے میں بیدار ہو گئی۔ ابھی 1 لاکھ دینار میں نے 1 لاکھ اور بھی میں نے مہیا کیے ہیں، ان میں سے ایک حصہ تیرا ہے، ایک حصہ تیری بیوی کا ہے، اور ایک حصہ اسی سید کو جا کے دے۔ اب جب یہ لے کے چلا دروازے میں آیا، ابھی سید کا دروازہ کو کھٹکھٹایا، سید نے اندر سے کہا اے مجھے خزید میرا حصہ رکھ لو میں لے لیتا ہوں۔ اتنے کا سرکار میرا بھارت ہوا ہے، میں تو بتایا ہی نہیں کہ میں کون، کیسے پتا لگا؟ یہ جب باہر آئے تو کہنے لگا میں نے ابھی ابھی خواب دیکھا، خواب میں سرکار دو عالم آئے، اللہ آگے مجھے کہا ہے کہ متوکل کی ماں نے پیسے بھیجے ہیں اور وہ ایک حصہ تیرا ہے، تو جا کے لے بس مجھے کہا نہ لینے تو نے تکر دی ہے، میں سمجھ گیا میرا خواب کی تعبیر یہی ہے۔ یہ مجھے اپنا جملہ کہوں کہ ایسے کی ماں اگر ان کے لیے قربانی دے کے ان کی حوصلہ افزائی فرمائے تو رسول شکر گزار ہوتے۔ اللہ جانے کتنا بڑا حق ہے آل رسول کا، اور وہ کتنی بڑی بات ہوگی۔ جناب سکینہ کتنی پانی مانگتی ہے، ماشاءاللہ سیدنا سے قبول فرما۔ میں نے کئی مرتبہ یہ واقعات بھی بیان کیا لیکن وہی ہوتے جو ہم روز سناتے ہیں۔ اگر حلب سے لے کر ہومس تک 465 میل اردو کے سفر پہ جناب سکینہ پانی مانگتے رہے، ماشاءاللہ۔ ذرا رو لیا کریں غریبوں کے، جب مسائل کی بات ہے رو لیا کریں۔ 465 میل پورا جناب سکینہ پانی مانگتے ہوئی ہے، کیا پانی ملا یا نہیں ملا؟ پانی نہیں ملا، خدا گواہ 465 میل پانی نہیں ملا۔ یہ حلب کون سا شہر ہے؟ معلوم ہے حلب نام سنا ہو۔ جب زہرا کی بیٹیاں بال بک کے بازار میں اتنی تکلیفیں اٹھاتے، جب چلی نا شام کی طرف، یہ شمر لے کر جب ایک بی بی کو آئے حلب کے قریب، خیال ہے اگر میں حلب شہر میں گیا تو لوگوں کو پتا لگ گیا کہ زہرا کی بیٹیاں قید ہو کے شام جا رہی ہے، یہاں مسلمان اور صحابہ کرام رہتے کہ رات کو شب خون نہ مارے، اسے وہاں جانے کا ارادہ ترک کر کے ایک راہب کا دیر ہے حلب کے قریب، اگر آپ تشریف لے گئے ہوئے، اور وہ پتھر بھی موجود ہے جس پہ زہرا کے بیٹے کا سر رکھا گیا، اور وہ 1400 سال کا نکلا ہوا خون آج بھی اسی میں موجود ہے۔ وہ خون لگا ہوا، میں نے مائنی بھی ہو جا کے آپ اسے ظاہر کیا، یہ سیدھا وہاں آیا اور آگے اسی راہب کو بلایا، کہا راہب ہمیں 2 کمرے چاہیے ہمارے ساتھ، کچھ قیدی ہیں یہ نہیں بتایا قیدی کون ہے، کچھ سب ہیں بتایا نہیں کہ کن کے ساتھ ہیں، 2 کمرے دے کے ہم انہیں رکھیں گے، باقی ساری فوج باہر چلی جائے گی۔ اس نے ایک کمرہ دے دیا جس میں قیدی رکھے گئے، ایک کمرہ دے دیا جس میں سر رکھے گئے، ساری فوج باہر تالا لگا کے چلی گئی۔ اور دادا جب رات کا وقت آیا تو کہتا کہ میں اپنی عبادت کے لیے جب گیا نا چھت پہ عبادت کرنے، بس میں نے کیا محسوس کیا کہ آسمان سے ایک نور آتا ہے، ماشاءاللہ صحیح رات سے قبول فرمائے۔ ہماری لفظیں ہی ہوتی ہیں آپ کو سنانے کے لیے، تصور آپ نے خود کرنا ہوگا کہ ایک نور آتا ہے آسمان سے،
शहर में खत्म होता है, फिर निकलता है आसमान की तरफ चला जाता है। जब इसने बार बार ये नूर आते जाते देखा, परेशान हो गया है अल्लाह, कभी ऐसा नूर मैंने देखा नहीं। आज ये जो आए कोई तो सबब है, यकीनन समझ लिया ये जो कोई आए हैं ना हमारे आदमी, इनकी वजह से ये नूर आ रहा है। जल्दी से नीचे उतरा, अब आके महसूस किया जिस कमरे में सर रखे हैं ये नूर बन जाता है। अब तो गया देखा कमरा कफन है, ताला लगा हुआ है। अब जो इसने कान लगाए अंदर बीवियों के रोने की आवाज, तो उसके रोने की आवाज सुने सर नहीं दुनिया तो कोई बात यही है। जल्दी गया शिले की बात, शिले जितने पैसे लेना चाहता है ले ले, मुझे सरदार का सर दे। इसे इमाम हुसैन साहब का सर दिया, इसी पत्थर पे राहिब ने इमाम का सर रख के खुद सजदे में गिर के कहा, शहीद तुझे अल्लाह का वास्ता दे रहा अल्लाह से वास्ता कबूल कर रहा है। इल्लाहि नदी आता का दिल का मंजिल पे मन आता में नस्लों बता, खुदा के लिए बता तू कौन है, तेरा क्या अल्लाह जब दूसरा कहा ना कचल जगह से आवाज आई, अना वाले सो मक्का दावा मिला। माशाअल्लाह से अल्लाह से कबूल कर रहा है। आवाज आई मैं मक्का और मिना का वारिस हूँ। खुदा को जब मक्का और मिना का नाम आया वहां क्या पढ़ा लिखा है, घबरा गया। फिर आवाज अना वारिस हो समझा और सफा, मैं समझा और सफा का वारिस हूँ। जब ये कहा ये कहता मैं कुछ समझ तो गया, मैंने कहा नहीं शहीद मुझे खुदा के लिए बता, जरा तफसील से बता मैं समझ लूं। फिर आवाज आई राहिब अनल मकतूल अबशान, आप समझ जाते मैं वो मकतूल हूं जिन्हें प्यासा जमा किया। फिर आवाज आई अनल मकतूल उरियान, मैं वो मकतूल हूं जिसका लिबास उतार लिया गया। जब तीसरी आवाज आई, तीसरी ये घबराया अनल मकतूल सहकान, मैं ऐसा मकतूल हूं मरने के बाद जिसकी लाश में घोल तोड़ा ऐसा ये कहता है। मैं सर पीट जाता, कोई मेरा रिश्तेदार नहीं था, शहीद खुदा के लिए बता के आप कौन है। अब आवाज आई मोहम्मद मुस्तफा, राहिब मोहम्मद मुस्तफा। अब जब नाम आया तो समझ गया, बोल गया ये आका खातमुन नबिय्यीन का बेटा है। अली बिन मुर्तजा, मैं अली मुर्तजा का बेटा हूँ। अब तो मैं इमाम ने तीसरी रस गई, उसने अपना मुंह पीट लिया। इमाम ने फरमाया फातिमा का माशाअल्लाह सैयदा यही बात होता है, यही बात है। और अल्लाह को फातिमा का ज़हरा तो कहा है तो फातिमा का ज़हरा, लेकिन अपना मुंह पीट के राहिब ने कहा ये वही बीवी है जो मुबाहला में आई। अल्लाह का ये वही बीवी है। अब वो कहता आप कौन है, अनल हुसैन। अभी को अल्लाह जब पता लगा ज़हरा का बाप उतार दिया, मौला के बाप उतार गया। अब ये मुसलमान हो के रोते हुए ये पूछता है आका ये बीवी कौन है। हाय 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 गए से आवाज आई राहिब ये रसूल की बेटियां। रो रहा है मुसलमान हो गए सारे, जाके मुंह जाके शक्ल से बदल क्या कुछ कहा, शिकने के हालात खराब ना हो जाए कि हरम में बदल न जाए। इसे फौरन कहा कि जल्दी करो बीवी और बच्चों को देख बड़ा